کہ میں نے سابقہ چند ایک جمعات میں ذکر کیا تھا کہ حضور کی مکمل جو آل پاک ہے، حضور کی جو اولاد ہے، ان میں سے اکثریت کا انکار کیا جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ حضور کی اولاد پاک کتنی ہے، کون کون سی شخصیات آپ کے اولاد اطہار کے اندر شامل ہیں، اور ان کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح کا تعلق تھا۔ تو اگر ہم تاریخ، سیرت یا احادیث کی کتب کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور آپ کی مبارک 4 بیٹیاں تھیں۔ بعض نے 4 بیٹے بھی لکھے ہیں، جن میں سب سے بڑے پہلی جو اولاد میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ام المومنین اما جان حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن انور سے عطا فرمائی، وہ حضور کے پیارے لخت جگر آپ کے پیارے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس وجہ سے حضور کی کنیت بھی ابو القاسم شمار ہوتی ہے اور بڑی مشہور ہے۔ کئی ساری احادیث کے اندر حضور کو صحابہ کرام نے اس کنیت سے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حضور کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کی پیاری لخت جگر، پہلا جو حضور کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ان کے بعد پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسری صاحبزادی محترمہ، اور ان کے بعد پھر تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر حضور علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں معروف ہے کہ ان کو 2 کنیتیں تھیں ان کی، یا 2 نام ان کے مشہور تھے، طیب اور طاہر۔ ان کا نام اصل میں حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے تیسرے ایک اور بیٹے تھے، ان کا نام حضرت طاہر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو ہی حضرت طیب بھی کہا جاتا تھا، لیکن یہ معروف قول نہیں ہے۔ معروف یہی ہے کہ حضور کے 3 بیٹے تھے، پہلے حضرت قاسم، دوسرے جناب عبداللہ، اور تیسرے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت سیدتنا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی چھوٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ السلام کی مکمل جو آل پاک ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں، حضرت